آیت نمبر 166 166، فلما پس جب اتو انہوں نے سرکشی کی، عن ما اس چیز سے، نہو ان کو منع کیا گیا تھا، عنہ جس سے، عنہ یہ دو الفاظ ہیں، عن الگ ہے، ہو الگ ہے، جس سے، عن کا معنی ہم کیا کر رہے ہیں، سے، ہو جس سے، جب انہوں نے سرکشی کی اس چیز سے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، قلنا تو ہم نے کہا، لہم ان سے، یہ بھی دو الفاظ ہے، لام اور ہم، ان کے لیے ان سے ہم نے کہا، کیا کہا، کونو تم ہو جاؤ، تم بن جاؤ، قیرادتن بندر، خاسئین ذلیل و رسوا، خاسئین جمع ہے خاسئن کی، خاسئن ایک آدمی، ذلیل و رسوا خاسئین سب کے سب۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدہ کیا کہ جب انہوں نے سرکشی کی، سرکشی کس چیز سے کی، جب انہوں نے سرکشی کی اس معاملے میں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، منع کیسے کیا گیا تھا، مچھلی کا شکار کرنے سے، جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل و بندر بن جاؤ اور ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے واضح طور پہ انجام ذکر کر دیا ان لوگوں کا جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ اللہ نے پچھلی آیت میں کہا کہ ہم نے ان کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا، یہاں پہ کہا کہ ہم نے ان کو کہا کہ تم بندر بن جاؤ، ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اللہ نے پچھلی آیت میں یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم نے بچایا عذاب سے ان کو جو گناہ سے منع کرتے تھے۔ جو تیسرا گروہ ہے اس کا تذکرہ اللہ نے واضح انداز میں نہیں کیا کہ ان پہ عذاب آیا یا نہیں آیا۔ تو کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ ان پہ عذاب آیا کیونکہ وہ بھی ظالم تھے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے پکڑا ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا شدید عذاب میں۔ تو جیسے مچھلی کا شکار ہفتے کے دن کرنا یہ ظلم تھا، گناہ تھا، ایسے ہی یہ ظلم کرنے والوں کو منع نہ کرنا بھی ظلم تھا۔ تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ ان پہ اللہ کا عذاب آیا، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، ان پہ اللہ کا عذاب نہیں آیا، کیونکہ مچھلی کا شکار کرنا اس جرم کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا، اگرچہ اس گناہ سے منع نہ کرنا ان کا جرم تھا، گناہ تھا، لیکن ان پہ عذاب بہرحال نہیں آیا۔ اور ایک موقف یہ ہے کہ ہم یوں کہیں کہ پچھلی آیت میں ایک عذاب کا تذکرہ ہوا اور دوسرے عذاب کا تذکرہ ہوا دوسری آیت میں۔ ذرا توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان ظالموں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا، تو یہ کوئی عذاب ہوگا، وہ کون سا عذاب؟ مثال کے طور پہ قحط سالی، اس قسم کا کوئی عذاب ہوگا ان کے اوپر آیا ہوگا۔ تو یہ پہلا عذاب آیا تھا تنبیہ کے طور پہ، وارننگ کے طور پہ، شاید کہ وہ سنبھل جائیں، شاید کہ وہ توبہ کر لیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ جب وہ باز نہیں آئے، اللہ نے دوسری آیت میں کہا کہ جب انہوں نے سرکشی کی، جن کے حد سے آگے بڑھ گئے، عذاب آنے کے باوجود توبہ نہیں کی، تو تب ہم نے یہ حکم دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو یہ جو تیسرا گروہ ہے جو اس گناہ سے دور تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ پہلا عذاب ان پہ بھی آیا، لیکن بندر بننے والا عذاب ان پہ نہیں آیا۔ تو بہرحال ان آیات سے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہ واقعات اس لیے بیان نہیں کیے کہ ہم کہانیوں کے طور پہ سنیں، اللہ نے واقعات جب بھی بیان کیے اس لیے بیان کیے کہ ہم کیا کریں، عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ تو اب ہم نے آج عہد کرنا ہے کہ ہم نے فرائض و واجبات پہ عمل کرنا ہے، اور فرائض و واجبات پہ عمل نہ کرنے والوں کو دعوت بھی دینی ہے۔ نماز پڑھنے کی دعوت، رمضان میں روزے رکھنے کی دعوت، جس کے اوپر حج فرض ہو چکا وہ حج نہیں کرتا اس کو حج کرنے کی دعوت، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو زکوٰۃ دینے کی دعوت دینی ہے ہم نے۔ اور ایسے ہی ہم نے گناہوں سے منع کرنا ہے، شراب پیتا ہے کوئی ہم جانتے ہیں اس کو منع کرنا ہے، سود لیتا ہے ہم نے اس کو منع کرنا ہے،
بدکاری کرتا ہے، بدکاری کے راستے پہ چل رہا ہے، ہم نے اس کو منع کرنا ہے، خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب اللہ نے یہاں پہ یہ بیان کر دیا کہ ہم نے ان کو حکم دے دیا کہ بندر بن جاؤ، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ بندر بنے کہ نہیں بنے۔ اس کا کیا جواب آپ کے پاس؟ کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو بات ختم، پھر وہ بندر بنے۔ اچھا، کچھ علماء کرام یہاں پہ کہتے ہیں، وہ تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندر بنے اپنی عادات کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے وہ انسان ہی تھے، لیکن یہ تعویل ہے اور غلط ہے۔ اللہ نے کہہ دیا بندر بن جاؤ تو وہ بندر بنے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے کہہ دیا گیا کہ عادات بندروں والی اپنا لو، بلکہ حقیقتاً وہ بندر بنے اور پھر ان کی نسل آگے نہیں بڑھی، ختم ہو گئے پھر وہ۔ تو کوئی اور نصیحت حاصل کرے نہ کرے، مجھے اور آپ کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب کرنے سے ہم باز آ جائیں، ورنہ اللہ اس قسم کا عذاب بھیجا کرتا ہے۔